العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی اور محترم دوست اور معزز بزرگوں، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی اس ساری دنیا کی انسانیت کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے زندگی کے کسی لمحے پر کوئی بھی انصاف پسند انسان تنقیدی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ایسا عیبوں سے پاک بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصولوں کو ایک جامع جو ہے وہ اصول بنائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے، یہی تعلیمات انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صدقے آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی کام اور دنیاوی معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا، اللہ اسے بھی دین بنا کر ثواب دے گا۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ کہنے لگے کہ اگر کوئی بیت الخلاء میں جا رہا ہے لیکن سنت کے مطابق جا رہا ہے تو یہ بیت الخلاء میں جانا بھی اس کی ولایت کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا پیارا بنے گا، محبوب بنے گا، کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو میں نے شاید گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ یہ آج تک روئے زمین پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اگر خصوصیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا، اور اس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور آج سے پہلے یہ جملہ کسی نے بھی نہیں کہا، یعنی اتنا مکمل ہو گیا ہے کہ اب قیامت تک ہر لمحہ، ہر دن،
ہر معاشرہ، ہر قسم کے علاقے، ان کے اندر اگر امن، سکون، راحت اور چین اور اطمینان چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی سے آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ اور ساری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا، اور جن جن جگہوں پر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی شریعت کو نافذ کیا، وہاں کی خیر و برکتیں کیا تھیں، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا، اور یہ وہ ہیں جو اللہ نے صرف ہمارے نبی کو دی۔ 4000 خصوصیات علماء نے لکھی ہیں کہ جو صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، باقی کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ یہ تو 4000 علماء نے لکھی ہیں، نہ جانے کتنی ایسی ہیں کہ جو رب کے علم میں۔ بابا عرشوں پہ معراج ہوتی ہے تو میرے نبی کو ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو میرے نبی ہو رہے ہیں، عرش پر نبیوں کی نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ خصوصیت میرے نبی کی ہے۔ سارے نبیوں کے سامنے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں تو یہ خصوصیت بھی میرے نبی کی ہے۔ حسن و جمال میں دیکھو تو ان کا ثانی نہیں، یہ خصوصیت بھی میرے نبی کی ہے۔ جن کا دین اللہ نے مکمل کیا وہ میرے نبی کا دین ہے تو یہ خصوصیت بھی میرے نبی کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ معجزات دیے، یہ خصوصیت بھی میرے نبی کی ہے۔ تورات و زبور، انجیل، یہ کتابیں تحریف ہو چکی ہیں ان میں، لیکن جو کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی اسے قرآن کہتے ہیں۔ اس قرآن کریم کے لیے اللہ نے جو چنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، یہ خصوصیت بھی میرے نبی کے لیے ہے۔ ایسے ہی میرے نبی کی کئی خصوصیات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن پر میلوں دور سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تیمم ملا، یہ خصوصیت بھی میرے نبی کے لیے ہے۔ اور پچھلی امتوں میں یہ تھا عبادت کرنی ہے مسجد میں جاؤ، سجدہ کرنا ہے عبادت خانے میں جاؤ، قیام کرنا ہے عبادت خانے میں جاؤ۔ میری نبی کی امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی کی۔ اے نبی، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی امت جہاں سجدہ کرے گی، ریگستانوں میں سجدہ کرے گی قبول کر لوں گا، بیابانوں میں سجدہ کرے گی قبول کر لوں گا، جنگلوں میں سجدہ کرے گی قبول کروں گا، بازاروں میں سجدہ کرے گی قبول کروں گا، گھروں میں سجدہ کرے گی قبول کروں گا۔ ساری دنیا کی زمین کو اللہ نے میرے نبی کی امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور اس پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی زمین کو نبی کی امت کے لیے اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ کہیں بھی پاک جگہ پہ سجدہ کرے تو سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن کس کے لیے؟ نبی کی جو امتی ہوگا۔ اور جو وحدت امت کرے اور امت میں شامل نہ ہو وہ اس زمین پہ سجدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کے آگے تو کوئی ٹھیکری ہوگی یا ٹیشو ہوگا یا کوئی وزٹنگ کارڈ ہوگا یا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو بھائی یہ شان تو اللہ نے نبی کی امت کو دی، یہ بتا رہا ہے کہ میں نبی کی امت میں نہیں ہوں۔ یہ وحدت کا چورن آج جو بیچ رہے ہیں، ان ظالموں سے کوئی پوچھے تم نے کہیں پر امت میں وحدت کی کوشش کی ہے؟ نصاب تم نے اسلامیات کا الگ کروایا ہوا ہے حکومت سے۔ آج تمہارے 9-10 میں نصاب الگ ہے، شیعہ الگ جو ہے اس کے امتحانات کے پرچے آتے ہیں، اہل سنت کے الگ آتے ہیں۔ کالجوں میں تم نے نصاب الگ کروایا ہوا ہے، اور جناب کراچی یونیورسٹی میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود تم الگ باڑہ بنوا رہے ہو۔ تم نے تو ہمیشہ تفریق کی ہے، ہر جگہ تم نے امت سے ممتاز ہونے کی کوشش کی۔ ساری امت کے روزے
بند کرنے اور کھولنے کا ٹائم دیکھو تم نے ان سے الگ کر کے کیا ہے. ساری امت کی زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھو کیا ہے, تم نے ان سے الگ کر کے دکھایا ہے. یہاں تک کہ نماز کی حیت بھی تم نے الگ کر کے دکھائی تاکہ تم سب میں الگ نظر آؤ. سجدہ بھی تم اس زمین پر نہیں کرتے جس زمین کو میری نبی کی امت کے لیے اللہ نے سجدے کی جگہ بنا دیا. تم آگے ہزاروں کے بیچ میں ٹھیکری رکھ کر بتاتے ہو کہ ہم امت سے علیحدہ ہیں, ہم امت سے جدا ہیں. ہر جگہ وحدت ملت کا شیرازہ بکھیرا انہوں نے ہے اور پھر وحدت ملت کا چورن بھی بیچ رہے ہیں کہ جی ہم امت میں بڑا اتحاد چاہتے ہیں. کوئی ایک جگہ تو بتاؤ. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ہاتھ یہاں سے, تم نے اس میں بھی پنگا ڈالا. جب ضیاء الحق کے دور کے اندر نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی کہ جی ٹھیک ہی سزائیں اسلامی ہوں گی, تم نے گند کی اس قانون کو پاس کرانے میں. اور کس پر جی وہ ہمارے یہاں تو چور کے ہاتھ یہاں انگلیاں صرف کاٹی جائیں گی لہٰذا اس پہ پھڈا بنایا. اس نے کہا بھائی ادھر اتنے پھڈے, اب یہاں سے کاٹیں گے تو یہ ناراض ہوں گے, یہاں سے کاٹیں گے تو یہ, چلو چھوڑو یہی والا نظام صحیح ہے. تم نے کبھی اسلام کی خدمت کی ہو تو تم آگے آؤ نا. اور سوچتا تمہیں ان مکرانوں کو ان کی رعایت کیوں کرتے ہو, ان کی رعایت کیوں کرتے ہو. ان کے چکر میں تم جو ہے 98% 97% اہل سنت کا غصب کر رہے ہو. آج دیکھو نا لاہور کے اندر عروۃ الوثقی نام کے اندر ایک بڈھا چورن بیچ رہے وحدت کا, جواد نقوی. اور جس بدبخت کے اپنے کلپ دیکھو وہ ابو بکر کو اشقیہ میں کہتا ہے, وہ حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے کیا کلپ ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں ان صاحب دستار اور جبہ پر جو اس کی مجلسوں میں لفافوں کے لیے جاتے ہیں. ہمیں سب پتہ ہے کس کو کتنے ملتے ہیں, اور لفافوں کے چکر میں جا کر اور پھر اس کی تاریخ. کل ایک الو کی میں نے ویڈیو دیکھی, الو نہ کہوں تو الو کا پٹھا کہوں. کالی پگڑی ہے اور دین اور علم کو بدنام اور انداز تقریر ہم جواد حفظہ اللہ ہاں ایسے اندر سے نکال رہا ہے کہ پتہ نہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہاں اس کے گلے میں پھنس جائے گا. بار بار حفظہ اللہ. حضرت حفظہ اللہ نے یہ کیا, حفظہ اور لعنت اللہ تو کیا کر رہا ہے. اور ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی صدیق کے دشمن کے لیے حفظہ اللہ, جو اس کے ساتھ حفظہ اللہ لگانے کے لیے تیار نہیں, جس نے غار کے اندر نبی کی حفاظت کی تھی, جس نے ہجرت میں نبی کی حفاظت کی تھی, وہ اس کے ساتھ حفظہ اللہ لگانے کے لیے تیار نہیں. اور تو ان کے ساتھ کیسے کلم کلہ. وہاں مظہر برلاس نام کا ایک بدبخت صحافی صحافت کا لباس اوڑھ کر اور کہتا ہے کہ جی پہلے مسلمان جو اول دور تھے انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا, جو پہلے دور کے تھے انہوں نے غصب کیا, جو پہلے دور کے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے. اب جب یہاں سے دباؤ آیا, ایف آئی آر کی باتیں ہوئی, اب جناب کی ہوا نکلی, اب آ کے ویڈیو. اصل میں نے کم علمی میں کہا ہے, میں نے لا علمی, مجھے تو نہیں پتا. تم لا علمی میں نہیں کم علمی میں نہیں کہتے, تم اپنے باپوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہو. اب تمہیں انشاءاللہ العزیز اس ایف آئی آروں اور ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا, ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. اور اسی مظہر برلاس کے کچھ دن پہلے اس نے جو کالم لکھا ہے اخباروں کے اندر, جو یہ کالم بھی لکھتا ہے اس میں بھی صحابہ کرام پر تبرہ ہے. یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ کرتا ہے, لا علمی کم علمی میں نہیں ہے. اگر تم اتنی لا علمی کی باتیں کرتے ہو, اپنے ابا کے بارے میں لا علمی میں کیوں نہیں بات کر جاتے, اپنی بیگم کے بارے میں لا علمی میں کیوں نہیں بات کر جاتے. بات ان کے بارے میں کرتے ہو اور جن کے بارے میں علم ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہاں لا علمی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, وہ تمہیں وحدت کا چورن بیچ رہے ہیں اور یہاں کے حفظہ اللہ, تیرے چہرے پر لعنت اللہ. کیا کہیں, وہ پوچھو جا کے مفتیان کرام سے مسئلہ, فتوے دیکھو.
تو پھر وہ فتوے تو ہم بھی بتائیں تو پھر جناب ہمیں کہتے ہیں فرقہ واریت. کچھ غیرت ہونی چاہیے، کچھ شرم ہونی چاہیے. کیا وہ بدبخت یوں باتیں کر رہا تھا، ایک بھی نہیں اٹھا. کوئی تو غیرت کھا کے صاحب دستار اٹھ جاتا اور کہتا خبردار یہاں وحدت کے لیے آئے ہو، یہ کیا انتشار کی بات کر رہے ہو. اور کمال تو یہ ہے کہ وہاں کوئی آئے اور آ کر کہے کہ جی وحدت کے لیے ضروری یہ ہے، باقی مسئلوں پہ ہم تم سے نہیں ٹکراتے، کلمہ تمہارا الگ ہے نو ٹینشن، قرآن کا مسئلہ الگ ہے نو ٹینشن ساری. لیکن اصل انتشار جو پیدا ہوتی ہے وہ مقدس شخصیات حضرات صحابہ کرام کے اوپر تبرہ اور گالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنی قوم کو ان سے منع کروا دو، پھر دیکھو کہ امت میں وحدت خود ہی بن جائے گی. لیکن ہم امت میں تو تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ تم نے ان کو امبی کی امت میں نہیں مانا جن کو رب نے خیر امت اخرجت للناس کا ہے. کیا انہوں نے صحابہ کو امت میں مانا ہے؟ آج اگر کوئی محلے کی سطح پر آ کر مجھے کہے یار دیکھیں ہم اصل میں محلے کی سطح پہ ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں تاکہ مل جل کے رہیں، دکھ درد میں شریک ہو اور بڑی پیار و محبت، میں کہوں میرے ابا سے پوچھا کہ نہیں یار وہ تو بڑا غلط آدمی ہے، میں آپ کے ابا سے تو بات نہیں کروں گا، وہ تو مجھے نہیں اچھا لگتا. تو غیرت مند بیٹا آگے سے کیا کہے گا؟ خربچیا دل ولے راغلے، چل ادھر سے غرق ہو. میرے باپ کی تو عزت نہ کرے اور مجھے بلا کے تو کہ آئی جی بڑی محبت کا درس. اگر تو اس محبت میں مخلص ہوتا تو پہلے میرے ابا کی جو ہے وہ خدمت کرتا، پہلے ان سے محبت جتاتا، پہلے ان سے عقیدت جتاتا، پھر تو میرے سے بات کرتا. اور آ کر مجھ سے محبت بتا رہا ہے اور میرے والد کے خلاف توہین آمیز جملے کہہ رہا ہے، تو مجھے بتاؤ میں اس کو دھوکہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس کی اس محبت کی پالیسی کو فراڈ اور تقیہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آج تمہیں بلا کے کہتے ہیں آؤ جی محبت کا درس دیں، سب ایک ہونے چاہیے. اور ان کو تمہیں ماننے کے لیے ایک تیار نہیں ہو جنہیں علی اور معاویہ کہا جاتا ہے، جنہیں عمر اور علی کہا جاتا ہے. تم انہیں امت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جنہیں خیر امت اخرجت للناس کہا جاتا ہے. ان کو مانتا نہیں، مجھے آ کر کہتا ہے آج ہی مل کر بیٹھے، خدا کی قسم جو صدیق کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. جو ان کے عقیدت دل میں نہیں رکھتا، نہیں چاہیے اسے بدبخت کی محبت جو وہ مجھ سے کرے، بلکہ وہ ان سے نفرت کر کے مجھ سے محبت کرے تو میں اپنے کو منافق سمجھوں گا کہ میرے اندر کچھ کمی ہے. بتاؤ نا صدیق میں ایسی کون سی خصوصیات تھی جو میرے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، یا میرے اندر ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو صدیق کے اندر نہیں ہے. جس کو صحابہ اچھے نہیں لگتے میں اسے کیوں اچھا لگتا ہوں بھائی؟ اور جسے صحابہ اچھے نہیں لگتے وہ مجھے برا بھلے کہے، اس کا برا کہنا خدا کی قسم قیامت میں میرے نجات کی دلیل ہے. اور جو صحابہ کو کہے یہ اچھے نہیں ہیں اور مجھے کہے اچھا، تو مجھے تو سوچنا چاہیے نا کہیں میں منافق تو نہیں ہوں یا میرے اندر کمی تو نہیں ہے. یار وہ جنہیں اچھے نہیں لگتے، جن کو رب کا ان اللہ یحب الذین، اللہ تیرے یاروں سے محبت کرتا ہے نبی، یہ وہ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ درد دل ہے. یہ جو پچھلے ہفتے یہ کچھ بدبخت، یہ پی ٹی آئی کا بلکہ پی ٹی ہوئی آئی کا علی زیدی خنزیر جیسی شکل ہے بدبخت کی، دیکھیے خنزیر جیسی شکل. اور وہ دوسرا شہباز گل جس کو ذرا سی پولیس نے جب گھیرا تو اس کے چراغ ہی گل ہو گئے، وہ گل سے گل ہو گیا. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین. اچھا پھر بعد میں کیا کہتے مجھے پتہ نہیں تھا وہ اسلام لائی ہیں یا نہیں لائی ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا. دیکھو بچنے کے بہانے کیسے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں، نبی کی ساس ہیں. ایک بات یہ یاد رکھو، ان کے بارے میں جو مشہور کیا ہے کہ جی انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا.
پہلی بات تو یہ کہ چلو اگر کلیجہ چبایا بھی تو یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. فرض کرو اگر چبایا بھی، اگرچہ چبایا نہیں لیکن چبایا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بعض لوگوں کے متعلق راویوں نے گھس کر ان کے جو ہے وہ ان کے کیا چہرے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر چبایا بھی ہے تو یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی ساری باتوں کو ختم کر دیتا ہے. بس اسلام ایک آدمی لے آیا ختم. ایسے کو یہ کہ جی عمر نبی کے خلاف تلوار لے کے نکلے تھے، اور نکلے تھے. جب ایمان لے آئے تو پھر نبی کے دشمنوں کے خلاف نکلے. پچھلی باتیں اگر پچھلی باتوں کی ہو تو ایسے تو پھر تم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ سارے ہی پہلے جو ہے وہ دوسرے مذہب میں تھے. اگر چبایا بھی، لیکن سنیں روایات کے اندر یہ بات جو آتی ہے، اس میں جو راوی ہیں ان راویوں کے اوپر بھی میں بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے. اگر کسی معتبر مورخ نے لکھا بھی ہو مثال کے طور پر، تو تاریخ میں ہر رتب و یابس کو لے لیا جاتا ہے. حدیث کے اندر روات کے پرکھنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، اور وہاں سند کی بات الگ ہوتی ہے، اور جناب یہاں تاریخ کے اندر معاملہ دوسرا ہوتا ہے. حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے. اب دیکھیں امام بخاری کی بخاری حدیث کی کتاب، جب وہ حدیث کے فن میں آئے ہیں تو کتنی سخت شرائط رکھی ہیں، لیکن جب وہ تاریخ کے فن میں آئے ہیں تو تاریخ ان کی جو ہے وہ تاریخ صغیر آپ اگر اٹھائیں تو سب سے زیادہ رہیف روایات ان کی تاریخ کی کتاب میں ملتی ہیں. اور اگر حدیث میں آئے تو کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب لکھ رہے ہیں، تو مورخ کا ذہن بنا کر لکھنا وہ الگ ہوتا ہے. حدیث محدث کا ذہن بنا کے لکھنا اس کا اصول اور وہ ذہن الگ ہوا کرتا ہے. اگر کسی نے لکھا بھی ہو تو میرے بھائی اس میں راویوں کی جانچ پڑتال ہوگی. پھر درایتن، یہ تو روایتن ہے. اب اگر درایتن دیکھا جائے تو حضرت حمزہ کو شہید کس نے کیا تھا؟ حضرت وحشی نے. اور کیا کیا تھا کہ برچھا مارا تھا. اب برچھا مار کر ویسے لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں بھائی، تلواروں کے ذریعے لوگ شہید ہوتے ہیں، برچھوں کے ذریعے بھی. یہ کوئی اتنا ہولناک اور خوفناک اور دردناک اور کربناک اور ظالمانہ انداز کا قتل نہیں ہوتا، بس مار دیا. لیکن جب حضرت وحشی ایمان لانے کے لیے آئے تو نبی نے کیا فرمایا؟ وحشی تیرا ایمان قبول ہے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ حضرت وحشی کے دل میں ایمان کا خیال آیا، لیکن ذہن میں تھا کہ میں نے تو نبی کے چچا کو شہید کیا ہے، پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی یا نہیں. تو یہ آیت آئی، حضرت وحشی آئے، نبی نے فرمایا ایمان تیرا قبول ہے، لیکن سامنے نہ بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا، تجھے دیکھ کر میرے کو مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا. اب دیکھو یہ نیزے سے مارا، برچھے سے، برچھوں سے مرتے رہتے ہیں، برچھوں سے تلواریں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنگوں میں لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں. یہ اتنا ہولناک نہیں. کلیجہ چبانا تو زیادہ دردناک ہے، کسی کا سینہ چیرنا، کلیجہ چبانا، یہ تو زیادہ ظالمانہ انداز ہے. لیکن جب حضرت ہند اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں، نبی نے انہیں ایسا کچھ نہیں کہا کہ میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھ کر میرا چچا یاد آ جائے گا. کہنا تو حضرت ہند کو چاہیے تھا، ظالمانہ انداز تو پھر ان کا تھا تمہارے مطابق، اور کربناک انداز تو قتل کرنے کا ان کا تھا. انہیں نہیں کہا، وحشی کو کہہ رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کلیجہ چبانے والی بات یار لوگوں کی گڑی ہوئی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ مجھے کہنے لگا نبی نے اس لیے سامنے کی نہیں کہ وہ تو غیر محرم تھی، وہ تو عورت تھی، نبی کے سامنے تو ویسے بھی نہیں آتی، تو ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں کہا چاچا وہ نبی کی ساس ہیں، اور ساس سامنے آ سکتی ہے. وہ نبی کی، ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں. کدھر کھویا ہوا ہے؟ تو جس گلی سے آئے گا حق نواز کے بیٹے تیرا راستہ روک کے دکھائیں گے. تم حضرت ہند کو سمجھے نہیں. ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کی دشمنی آج تک الحمدللہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ ابو جہل کو تم 10 بار گالیاں دو، عتبہ و شیبہ کو 50 بار دو،
ہم کچھ کہیں گے، لیکن یہ بھی قابل غور بات ہے، جس مذہب میں فرعون پہ تبرہ نہیں ہے لیکن ابو بکر پہ تبرہ ہے، اس مذہب میں ابو جہل پر تبرہ نہیں ہے لیکن عمر پہ تبرہ ہے۔ سوچو، جس شخصیت نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے، اس کالی قوم کا ان سے کوئی جو ہے وہ دل نہیں لگتا کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کیوں کی۔ اب ابوبکر صدیق نے کتنی خدمت کی ہے نبی کے جانے کے، نبی کے دور میں تو سارا صدیق تو تھا یہ کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اب نبی کے بعد مرتدین سے مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ، 2.5 سال حکومت خلافت کی ہے، اس 2.5 سال میں یومیہ 150 میل کا ایریا بنتا ہے جو یومیہ ابو بکر کے دور میں فتح ہو رہا تھا۔ کتنا آپ کو پتہ ہے؟ 2.5 سال میں 2 لاکھ مربع میل تک دین پہنچایا نا۔ نبی جب گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں 11 لاکھ، تو 2 لاکھ کو ان 2 سال اور 2.5 سال پر آپ ذرا تقسیم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یومیہ 150 میل بنتا ہے، یعنی روزانہ یہاں سے حیدرآباد تک کے علاقہ اگر کسی کے دور میں روز فتح ہو رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اسلام کی خدمت کی ہے۔ بہرحال میں اس موضوع پہ نہیں جاتا، لیکن سوچو اس قوم کی اسی سے کیوں نہیں لگتی جس نے دین کی خدمت کی ہے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے نہیں لگتی، ان پہ گالیاں، ان پر الزام، مالک بن نویرہ کی بیوی کیا یہ کیا وہ کہ جھوٹی بات ساری۔ کیوں؟ خالد بن ولید نے ان کے آباء و اجداد کے ملک ایران کو دن میں تارے دکھائے، رومیوں کو دن میں تارے دکھائے، 100 سے زیادہ جنگیں لڑ کر ہر جنگ کے فاتح کا نام خالد بن ولید ہے۔ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ہند وہ شخصیت ہیں، وہ عورت ہیں، آج اگر آپ کے ابو یا آپ کے دادا حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے بیعت ہوں، یا اور کسی حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوں، اور ان کی کوئی کتابیں ہوں حضرت کی، اور کہو کہ وہ میں جی بھولا علاقے میں گیا اور میں نے وہاں لوگوں کو بیعت کی، اور اس بیعت میں آپ کے دادا یا آپ کے ابا بھی شریک ہوں، تو اس کتاب کو آپ کتنا گھر کے اندر سنبھال کے رکھو گے؟ یار اس بیعت کا جو ذکر ہے نا، اس میں میرے والد صاحب بھی شریک تھے، پتہ ہے اس بیعت کا جو ذکر ہے نا، اس میں میرے دادا بھی شریک تھے، کیونکہ حضرت مدنی سے جب بیعت کر رہے تھے تو اس وقت اس بیعت میں میرے دادا بھی تھے، اس کتاب میں جس بیعت کا ذکر ہے اور جو تاریخ لکھی ہے نا، اس میں میرے ابا جان بھی شریک تھے۔ حضرت مدنی سے جو بیعت کرے وہ خوش نصیب ہے، اور جو مدینے والے سے بیعت کرے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ حضرت ہند وہ ہیں کہ ایک بیعت کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ یہ ساری بیعت کا ذکر 28ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ عورتوں سے نبی نے جو بیعت لی ہے اس کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے، اور جس بیعت کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے اس بیعت میں حضرت ہند بھی شامل تھی۔ بتاؤ، جس بیعت کا ذکر قرآن میں ہو اور اس بیعت میں کوئی خوش نصیب عورت بھی شامل ہو، اس کی تو نسلیں فخر کریں گی کہ جس بیعت کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اس میں میری دادی بھی شریک تھی، اس میں میری نانی بھی شریک تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یاد رکھو، جب دین لے آئے بس ختم، اسلام لے آئے بس ختم۔ پہلی والی بات جب تک پوچھ نہیں ہے تو بس پوچھ نہیں ہے۔ یہی تو حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، یہ جو آیت ہے نا لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز میں بات نہ کرو نبی کی آواز سے، حضرت عمر کے لیے آئیے، کیونکہ وہ بول رہے تھے تو کہا اللہ نے، تو حضرت نے فرمایا اس آیت کے بعد اونچا بولیں۔ بھائی تمہیں میں طریقہ بتا رہا ہوں بات کرنے کا، کہ اس آیت کے آنے کے بعد بھی کبھی اونچا بولیں،
نہیں پھر تو نہیں بولے، پھر تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو. تو جب تک منع ہی نہیں تھا تو کوئی کام کر لیا تو کیا ہوگا بھائی؟ جب تک پوچھ ہی ایک کام کی تم مکلف ہی نہیں ہو اس کے، اس کے بعد اگر کیا ہو تو بتاؤ. جیسے آج کہتے ہیں نا احد میں صحابہ بھاگ گئے تھے، حالانکہ بھاگے نہیں تھے، پیچھے ہٹ کے واپس آئے تھے. تو اگر کوئی یہ کوہے بھی کہ بھاگ گئے تھے، مثال کے طور پہ کوئی کہے بھی، کہو اس وقت تک بھاگنے کی ممانعت یا وعید آئی تھی شریعت میں، وہ تو بتا دے، اگلی بات میں کروں گا کہ منع ہو کہ جی جنگ سے پیچھے نہ ہٹنا. کہے گا نہیں اس وقت تک تو نہیں آئی تھی، بعد میں آئیے کہ بھاگنا نہیں. تو کہا اس آیت کے بعد بھاگے تھے کبھی؟ کہا نہیں بھاگے نہیں، پھر تو بھگایا ہے. پھر تو بابا شراب کی حرمت، اب کوئی یہ کہ جی فلاں نے شراب پی تھی، فلاں نے، جب حرام ہو گئی پھر کسی نے پی؟ نہیں پھر تو نہیں پی. تو کہو کھوتی دیا، جب پہلے کی بات الگ ہے بعد کی الگ ہے تو ادھر کیوں آ رہا ہے؟ جب ایک چیز پہلے ہے ہی نہیں تو بعد میں یہ سب چکر گھماتے ہیں، ان کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب پہلے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جب حرام ہو گئی پھر تو حال یہ ہے جن کے قافلے آ رہے تھے اور پورا سرمایہ لگا ہوا تھا تجارت میں شراب پر، پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی، پورے مٹکے کے مٹکے توڑ دیے ہیں. اگر کسی کے منہ میں ہے اور ابھی منہ میں اور اسے پتہ چلا شراب کی حرمت آ گئی، یہ نہیں کہ یہ گھونٹ تو اندر نگل لوں، اس کا گھونٹ اندر نہیں جاتا، خدا کے خوف سے باہر آتا ہے. جب ایک چیز رب نے ایک چیز کی وہ دی ہے اجازت جب تک، تو بس ٹھیک ہے، جب منع کر دیے تو منع ہے. اگر کوئی یہ کہے جی وہ ایسا کوئی ایسی بات کرے کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے یا نہیں، کہتا ہے ہاں، تو بچپن میں چڑیوں میں کرتا تھا، کہے گا وہ بڑا ہو کے تو میں نے نہیں کیا نا. تو نہیں تو پہلے تو کرتا تھا نا. نہیں اس وقت تو مجھے ہوش نہیں تھا نا، میں تو اتنا. تو یہی چکر ہے بابو. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آیا اس کے پچھلے جتنے جرائم ہیں اللہ نے سارے معاف کر دیے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اصل میں یہ نبی کی شان ہی نہیں جانتا کہ ایمان لانے کے بعد چہرہ نبی کو دیکھنا، دیدار مصطفیٰ قیمت کتنی رکھتا ہے. ایمان لانے کے بعد نبی کی جس نے زیارت کر لی ہے، بعد کے کتب و ابدال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک اسیرم نام کے صحابی جنگ احد میں فجر کے بعد مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہوئے. تمہیں میں صحابیت کا وزن بتا رہا ہوں، ایمان لانے کے بعد نبی کو دیکھنے کا وزن بتا رہا ہوں. صبح 8-9 بجے مسلمان ہوئے، دن کو 11-12 بجے شہید ہو گئے. بیچ میں کوئی نماز کا ٹائم نہیں ملا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن ایک حج نہیں کیا. آج ساری دنیا کے حاجی مل کر اس صحابی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک روزہ نہیں رکھا لیکن ساری دنیا کے روزے دار مل کر اس صحابی کا مقابلہ کر سکتے؟ ایک نماز نہیں پڑھی، ساری دنیا کے نمازی مل کر اس صحابی کا مقابلہ کر سکتے؟ ایک حج نہیں کیا، ساری دنیا کے حاجی مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں، کیونکہ بعد والوں نے روزہ رکھا ہے، بعد والوں نے نماز پڑھی ہے، بعد والوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، حسیرم نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا ہے. یہ وزن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسئلہ بہت نازک ہے. ہم ارباب اقتدار کو یہ کہتے ہیں ان تبرائیوں کی زبانوں کو لگام دو اور ناموس اصحاب رسول کے تحفظ کا قانون نیشنل اسمبلی سے پاس کرواؤ. آپ کی نیشنل اسمبلی کے ٹیبل تک الحمدہ ہماری جد و جہد سے وہ فائل آ چکی ہے. دستخط رہتے ہیں کچھ لوگوں کے، اس پر ورک ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور یہ ناموس صحابہ کے قانون کی یہ تحریک انشاءاللہ چلتی رہے گی. ہم اور سارے معاملات میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، نرمی کر سکتے ہیں،
لیکن ان مقدس شخصیات انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ چند معروضات تھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ درد دل رکھا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے ساری دنیا کی زمین کو سجدے کی جگہ بنایا۔ اب جو زمین پہ سجدہ کر رہا ہے سمجھ لو نبی کا امتی ہے، جو نہیں ہے کر رہا سمجھ لو اس نے نبی کو اپنے آپ کو نبی کا امتی نہیں مانا، اسی لیے تو سجدہ نہیں کر رہا، جبکہ اللہ نے حلال کر دیا۔ اور میں اداروں کو، حکومت کو یہ بھی کہتا ہوں، ہم پاکستان کو کہتے ہیں پاک سرزمین، پاک آستہ، یہ پاک جگہ ہے بابا، یہ ہمارا ملک، کیونکہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں۔ نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی۔ یہ ہم اس کو پاک سرزمین سمجھتے ہیں، اس لیے ہم زمین پہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ جو اس زمین پہ سجدہ نہیں کرتا وہ اس زمین کو پاک بھی نہیں سمجھ رہا۔ جو پاکستان کی زمین کو پاک ہی نہیں سمجھتا وہ پاکستان کے ساتھ وفا کیا کرے گا؟ یہ تو بات سمجھو نا۔ کس کو اس مٹی سے محبت ہے؟ کس کو اس مٹی سے عقیدت ہے؟ کون اس سرزمین کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ کون اسے پاکستان کہتا ہے؟ کون اسے پاک سرزمین کہتا ہے؟ کون اس زمین کو پاک زمین کہتا ہے؟ یہ وہی کہے گا جو اس پر سجدہ بھی کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت اور محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ تحریک ناموس اصحاب رسول کے لیے آگے کا جو لائے عمل ہوگا آپ حضرات کو اگر کہا جائے گا انشاءاللہ ان مقدس شخصیات کی عزت و ناموس کے لیے آؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی قبول فرمائے، اور 2-3 جمعہ